السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرننگ ود زی۔ آج ہم ایک نیا کورس شروع کرنے جا رہے ہیں اسلامک اسٹڈیز کا ISL 201۔ یہ 16 چیپٹرز پہ انکلوڈیڈ ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹیبل آف کنٹینٹس ہیں، یعنی یہ 16 چیپٹرز کے نیم یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم اس کا سب سے پہلا جو لیکچر ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ ہے فیتھ۔ لیسن نمبر 1 فیتھ، یعنی ایمان کیا ہے۔ تو اس کو ان 3 پورشن میں اس لیسن کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلے کیا ہے ڈیفینیشن آف فیتھ، ایمان کی تعریف کیا ہے، پھر بیسک پرنسپلز، اور پھر فروٹس آف فیتھ، پھل کیا ہیں اس کے، ثمرات کیا ہیں اس کے۔ تو اب چلتے ہیں بیسک پرنسپل آف فیتھ اور ڈیفینیشن آف فیتھ کی طرف۔ بیسکلی ہمیں 3 فیتھ جو ہیں سب سے زیادہ، مطلب ویسے تو ایمان کے اور ارکان ہیں، لیکن جو بیسک پرنسپل ہمیں یہاں بتائے گئے، فیتھ ان اللہ، یعنی اللہ پہ ایمان لائیں، اس کی توحید پہ ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ فیتھ ان پروفٹس، نبوت اور رسالت پہ ایمان لائیں۔ دا لائف ان دا ہیئر آفٹر، یعنی ڈے آف ججمنٹ جو ہے اس پہ ایمان لائیں کہ قیامت کے بعد آخرت کا جو دن ہے اس پہ۔ اب ڈیفینیشن آف فیتھ، تعریف کیا ہے ایمان کی۔ بلیو ان دا اسپیشل ٹرمینالوجی آف اسلام، اسلام میں بلیف جو ہے اس کی کیا ہے، مینس ٹو بلیو ان پروفٹس آف گاڈ، اس کے رسولوں پہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ اس طرح سے ایمان لائیں۔ ایز سچ دیٹ از ٹو ایکنالج دیٹ for our guidance, God has persuaded to them knowledge that was beyond the range of our intelligence and understanding, and on the basis of it, to affirm what was communicated to us by them and as from God, and to accept religion brought by them as divine religion۔ یعنی ہم اس طرح سے ہم مانیں خدا کے نبیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے، خدا تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا ہے، اور وہ ہمارے تک ایسا نالج لے کر آئے ہیں جہاں تک ہماری ذہانت، ہماری سمجھ بوجھ جو ہے پہنچ نہیں سکتی۔ مطلب بہت ہی کوئی سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کا ہے، اس کی بھی ذہانت کا لیول جو ہے وہاں تک نہیں جا سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے اس کے نبیوں اور پیغمبروں کا آتا ہے۔ اور وہ پیغام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا ہے، اور اس کو ہم نے ماننا ہے۔ بیسک پرنسپل آف فیتھ، سب سے پہلا فیتھ ان اللہ، اللہ پہ ایمان ہے۔ یہ سورۃ اخلاص یہاں لکھی ہوئی ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں پہ 4 بنیادی جو ہیں ایمان کی باتیں آ گئی۔ سب سے پہلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اس سے آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، یا مطلب نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، اور وہ اکیلا ہے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ 4 بنیادی یہاں سے عقائد آتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ اینڈ نو بڈی کریٹڈ ہم۔ He alone is the Lord of the whole universe. He is alone the master, and he alone is authorized to make any modification in the universe according to his will. He alone is to be exclusively worshipped, and he has no associates. یہ 4 بنیادی عقائد ہمیں سورۃ اخلاص سے پتہ چلتے ہیں، جو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے، اللہ پہ ایمان جب آئے تو پھر یہ 4 باتیں آئیں گی۔ پہلے ان 4 باتوں پہ ایمان پکا ہوگا تو ایمان کے اگلے درجات کی طرف جائیں گے۔ پہلے یہ والے پکے کریں۔ اب چلتے ہیں ایگزسٹنس آف اللہ، یعنی اللہ ایگزسٹ کرتا ہے دنیا میں،
اس کی طرف چلتے ہیں. The Quran has clearly told us that the proof of existence of Allah lies within ourselves. یعنی ہمارے اندر ہی یہ اللہ تعالیٰ مطلب ہمارے اندر ہی یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. کہ ہم اس کا ثبوت. How can we then deny something which is writ large on our foreheads as the proof of his veracity, as Allah says, اللہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. یعنی ہمارے اندر سے ہی اس کی ایمان کی باتیں آ رہی ہیں. ہم مطلب اس کا پروف ہمارے اندر سے آ رہا ہے. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا دیکھنے کے لیے آنکھیں. اب ہماری آنکھوں کا جو میگا پکسل ہے کہ کتنا زوم، یہ سارا کچھ جو آنکھ جو ہے نا اسی کو رکھ کے کیمراز بنائے گئے تھے. مطلب پہلا کیمرہ جو پن ہول کیمرہ بنا تھا اور پھر فردر آگے بنتے گئے. ہماری آنکھ کی ایبیلیٹی، اس کی لینس کی ایبیلیٹی اور سب کچھ کو دیکھ کے بنایا گیا. اسی طرح ہم سنتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو ہیئرنگ ایڈس لگانے پڑتے ہیں، پر ہم ایسے ہی سن رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر ہمارے مانگے سب کچھ یہ ہمیں دیا ہے. In the very depths of our hearts، ہمارے دل کی گہرائیوں میں it is etched that Allah exists، یہ چیز ہے کہ اللہ موجود ہے. When struck with hardship and misfortune we seek his shelter because of our faithful nature and religious instinct. یعنی جب بھی کوئی ہم پہ مشکل آتی ہے، کوئی بدقسمتی ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم پہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک دم سے مطلب کوئی جتنا بھی اپنے عبادات سے اس طرح سے ان ٹچ نہ ہو، یہ نہیں کہ وہ عبادتیں نہیں کر رہا، لیکن اتنا زیادہ ڈیپ نہ بھی ان ٹچ ہو، اتنا زیادہ وہ بلیور نہ بھی ہو، تو جب اس کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تب اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنا دکھ سکھ اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے کہ یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کر دو. They are within us and all around are numerous proofs of his existence. ہمارے ارد گرد ہم میں ہر جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے ثبوت پڑے ہوئے ہیں. Our subconscious, that is our heart, unconsciously in him, but our conscious is self, that is our reason accept his existence. ہم سب کانشیسلی انکانشیسلی ہمارا دل بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ہمارا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. He alone is the Lord of the whole world. وہ اکیلا ہی پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پروردگار ہے، سب کا بنانے والا ہے. تو پہلا ڈوگما کیا ہے، پہلا بلیو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے. پھر آتی ہے بات کہ وہ اکیلا ہے. پہلے بات مانیے، پہلا چیز یہ ہے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب ایگزسٹنس پہ بات آ گئی، ڈن ہو گئی. دین نیکسٹ اسٹیپ پہ چلیں گے کہ وہ ایک ہے اور اکیلا بادشاہ. دا سیکنڈ ڈوگما آف فیتھ از دیٹ اللہ از دا سسٹینر آف دا ہول یونیورس. اس نے ہی دنیا کو قائم کیا ہے، بنایا ہے. It means that you have to believe from the depth of your heart that Allah alone is the creator of the entire world. یعنی ہمیں اپنے دل کی گہرائیوں سے بات ماننی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہے جس نے پوری کی پوری دنیا بنائی ہے. He alone created out of nothing the living organism, the heavenly bodies and the entire visible as well as invisible world. اس نے اکیلے ہی سب کچھ بنایا ہے. ہر وہ چیز جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، جیسے کہ لیونگ آرگنیزمس میں جاندار آ جاتے ہیں، پودے آ جاتے ہیں، ہیونلی باڈیز یعنی وہ فرشتے وغیرہ آ جاتے ہیں، اور سب وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ چیزیں بھی جو ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، وہ سب کا سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا. He devised such marvelous canons for all these worlds that the scholar of medicine, chemistry, physics and astronomy have able to discover only a few of them. اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بنایا ہے. بہت یہ جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں بہت سی چیزیں جو ڈسکور کر رہے ہیں، اور ابھی سٹل بہت سی چیزیں ہوں گی جو ڈسکور ہوتی رہیں گی. قیامت کے آنے تک یہ سارا کچھ ڈسکور ہوتا چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہوں جو انڈسکور رہ جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں. He alone has the full knowledge about every big or small things of all these worlds. ایک تو یہ دنیا ہے نا جو ہمیں پتہ ہے، مے بی
اس طرح کی بہت سی اور دنیا ہوں، جیسے سائنٹسٹ کانسیپٹ دیتے ہیں ایلینس کے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دنیا بھی ہو، ایک دو یا بہت زیادہ، جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوں، اور ہر دنیا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوں گی، چاہے وہ ہمارے نالج میں کبھی زندگی میں آئیں یا نہ آئیں، اگر یہ اکیلی دنیا ہے یا جتنی بھی دنیا ہے، اس میں ہونے والی ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات کا جو علم ہے، مکمل علم، اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اٹ از ریٹن ود ہم دیٹ ہاؤ مینی لیوز a tree has, what shape does a leaf carry, or how many germs float in this world, and what is their size and volume, and are their کانسٹیٹیوئنٹ، یعنی یہاں تک کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک درخت ہے، اس پہ کتنے پتے ہوں گے، ان کے پتوں کے سائز کیا ہوگا، شیپ کیا ہوگی، کتنے جراثیم ہوں گے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، اس طرح کی ساری چھوٹی سے چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی نالج جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ ہی اونلی نوز ہاؤ مینی روٹیٹنگ الیکٹرانز این ایٹم ہیز، وٹ transitory changing occur in them, what nature of their statistics and dynamics, what forms they take, and what the characteristics of their transformations are۔ یہ بہت دیر بعد جا کے ایٹمز وغیرہ ڈسکور ہوئے تھے، اور اسٹل ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ پارٹیکل ڈسکورز ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بنایا تھا، اس کو تب بھی پتا تھا کہ کسی ایٹم کے اندر کتنے الیکٹرونز ہیں، اس میں کون کون سے پارٹیکلز ہیں، ان کی کیا سٹیجز ہیں، کیا کیا ان کی ڈائنامکس ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، کیونکہ اس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے۔ He alone is the master, and he alone is he alone is the master, and he alone is authorized to make any modification in the universe according to his will۔ وہ اکیلا ہی ماسٹر ہے، بنانے والا ہے، پروردگار ہے، اور وہ اکیلا ہی اس بات کا آتھرائزڈ پرسن ہے یا اللہ تعالیٰ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں چینج کرنی ہیں، ان میں تبدیلیاں کرنی ہیں، وہ کس طرح سے کرنی ہیں۔ اب بہت سے سائنٹسٹ جو ہیں، جیسے بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے، آرٹیفیشل رین کرنے کی کوششیں کی گئی، بہت جگہ آرٹیفیشل رین کی بھی گئی، لیکن آرٹیفیشل رین جو کی گئی ہے اس کا جو ہے اس طرح سے مقابلہ نہیں ہے جو کہ نیچرل رین ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں کی ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی جو چیز نیچرل ہوتی ہے وہ نیچرلی ہوتی ہے، اس کی طرح اس کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ thus he is the sustainer of the world, he gave from to everything and he looks after them، یعنی اس نے ہی ہمیں سب کچھ دیا اور ہمارا وہ خیال بھی رکھتا ہے۔ he makes alteration and changes in their condition and character، اور وقت اور حالات کے حساب سے وہ سارا کچھ جو ہے تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ he has predetermined every detail and has placed such proofs in each atom of this universe that every person with sufficient reason can trace him and seek guidance from him۔ اس نے ہی اس دنیا کو پہلے سے پلانڈ کر کے بنایا ہوا ہے، اور ہمیں اس دنیا کو، اس کائنات کو اچھے سے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ہم اس کی رہنمائی حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ دس از دا سیکنڈ ڈوگما آف فیتھ اینڈ اٹ از obligatory ٹو ایکسیپٹ اٹ اینڈ بلیو اٹ، اور یہ سیکنڈ اسٹیج آف فیتھ ہے، اور اس کو ہم نے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے اور اس پہ بلیو بھی کرنا ہے۔ بٹ ڈز one become a believer by just saying accepting this an article of faith؟ کیا صرف اس چیز کو ماننے سے کوئی ایمان یافتہ بن جاتا ہے؟ someone declares before you that Allah alone is the creator of this universe and is alone the sustainer of everything، would you accept him as believer just because of his declaration؟ یعنی اگر ایک شخص آپ کو آ کے کہتا ہے، تو اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے، کوئی آپ کو آ کے جسٹ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ اللہ ایک ہے اور اسی نے ساری دنیا بنائی ہے، کیا آپ مان لیتے اس چیز کو؟ ایسے ہی نہیں، جس ڈیکلیریشن الاؤز از ناٹ انف ٹو بی اے بلیور، خالی اتنی سی بات کی کوئی بول دے تو اس سے ایمان یافتہ ہونا نہیں ہوتا۔ بیکاز مینی نیشن آف اینٹیکوی میڈ دس ڈیکلیریشن، بہت سے لوگوں نے یہ کہا تھا، دا ایڈلیٹرز آف کریش، یعنی کریش کے جو بتوں کو پوجنے والے تھے، ہوز پیچیزم
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam repudiated and against whom he waged jihad also declared Allah the God of gods and never denied his existence. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن وہ کیا کہتے تھے, وہ ڈفرینٹ قسم کے گوڈس کو مانتے تھے نا. اللہ کو مانتے مطلب کسی سپر نیچرل کو تو وہ مانتے تھے نا کہ کوئی نہ کوئی سپر نیچرل فورس ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن وہ اس کی توحید پہ قائم نہیں تھی جن کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا. He alone is to be exclusively worshipped. صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اینڈ ہی ہیز نو ایسوسیشن, اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, یعنی اس کا نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی بہن ہے, نہ کوئی بیوی ہے, نہ بیٹی, نہ بیٹا, کچھ بھی نہیں. وہ اکیلا ہے, صرف اور صرف اکیلا ہے. وین یو ایڈمٹ دیٹ اللہ ایگزسٹ, جب آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ اللہ ہے, از دا سسٹینر آف ورڈس, اور وہ دنیا کو بنانے والا ہے, از دا لارڈ آف دا کمپیریبل کنگڈم, اور وہ اس دنیا کا بادشاہ ہے, خدا ہے, then it follows out necessity that there should be no associate with him in worship, nor should anyone beside him to be him worshipped in any form or shape to be constructed by as his adversary. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے تو ہمیں یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی چیز کا نظام جب چلانا ہوتا ہے, اگر ایک سے زیادہ لوگ مل کے نظام چلا رہے ہوں تو اس طرح سے نہیں چلتا. ایک پراپر نظام چلانے کے لیے, جیسے کوئی ایک اسکول ہے, اس کا چاہے آگے سب کمیٹیز ہوتی ہیں لیکن پرنسپل ایک ہی ہوتا ہے جو اس کا سارا سیٹ اپ چلا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح پوری دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایک ہی جو ہے وہ پاور ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. By the grace of Allah, I had the good fortune to arrive at a point of interpretation of Surah Al-Nas. Surah Al-Nas سے ہم اس کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں, which no other exegesis carries for the guidance of those who admit that Allah exists, is the master of all, and is the Lord of world, yet do not display that unadulterated belief in the unity of Allah, which indeed is a requirement of the divinity of Allah. This surah says, یعنی اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے, اور یہ ہمیں سورۃ ناس سے پتہ چلتا ہے, جو یہاں اس کی کچھ آیتیں لکھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, یعنی کہتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام انسانوں کا وہ بادشاہ ہے, رب ہے, پالنے والا ہے. مالک الناس کہیں گے کہ کنگ آف مین, بادشاہ ہے پوری دنیا کا. اور آگے الہ الناس, تمام لوگوں کا معبود ہے, یعنی اسی کی عبادت کی جائے. تو سے آئی کیم انڈر دا شیلٹر آف دا لارڈ, کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں, تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے بچا لے. کنگ آف مین, دا مین آف گاڈ آف مین, یعنی تمام انسانوں کا وہ بادشاہ ہے, پالنے والا ہے, مالک ہے, پروردگار ہے, اور وہی معبود ہے اور اس کی عبادت کی جائے. نیکسٹ اسٹیپ ہے, جب اللہ تعالیٰ پہ ایمان مکمل ہو گیا, اب فیتھ ان پروفٹس, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ, پیغمبروں پہ ایمان لانا. جیسے ابھی میں نے ایک ایگزامپل دی تھی پرنسپل کی اسکول کی, تو اس کی سب کمیٹی ہوتی ہے, ٹیچرز ہوتے ہیں جو آگے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور بھی ڈفرینٹ کلرکس ایٹسٹرا بہت کچھ ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا خالق و مالک ہے, وہ اپنا پیغام ہم تک اپنے پیغمبروں اور نبیوں کے ذریعے بھیجتا ہے. سارا کچھ وہ ان کو وحی کے ذریعے بتاتا ہے, سکھاتا ہے, اور ان کے پیغمبر جو ہیں وہ ہم تک وہ ساری باتیں لے کر آتے ہیں.
بٹ یہاں پہ ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ اسکول کا پرنسپل جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، وہ جسٹ ایک ایگزامپل ہے، اور وہ ٹیچرس کا ظاہر محتاج ہے شروع میں، تو چلو وہ کچھ اسٹوڈنٹ وہ مینیج کر لے، وہ زیادہ جب اسکول چل پڑے وہ نہیں مینیج کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کسی بھی نبی کا یا فرشتوں کا، وہ جسٹ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے ہم تک، جو انبیاء ہیں وہ ہمارے لیے وسیلہ ہیں کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کی باتیں لے کر آتے ہیں، اور وہ انسان ہوتے ہیں۔ دا ڈیفینیشن آف پروفٹ، دا پروفٹس ٹو آر ہیومن بینگس، جیسے کہ ہم انسان ہیں، پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، نبی بھی انسان ہوتے ہیں، دے آر ناٹ انڈورڈ ود ڈیوینٹی، انہیں الوہیت نہیں حاصل ہوتی، بیکاز ڈیوینٹی میرٹس اونلی اللہ دا پیئرلیس، یہ چیز صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ دا prophets however have one distinctive feature that the revelation descends upon them، لیکن نبیوں میں، پیغمبروں میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان تک اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ اللہ المائٹی سیز، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، and we sent not before the messengers but that they ate food and walked in the markets، یعنی ہم نے وہ ان لوگوں کو نبی بنا کے، پیغامبر بنا کے بھیجا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چیز مثال دینے کی بات اس لیے ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی انسان ہی ہیں، انسان ہی کھاتے پیتے ہیں اور سوتے جاگتے چلتے وغیرہ ہیں۔ Faith in the prophet is based on three premises، کیا؟ اسلام does not discriminate between prophet، اسلام جو ہے وہ نبیوں میں تفریق نہیں کرتا، فرق نہیں ڈالتا۔ all prophets are human beings، تمام انبیاء جو ہیں وہ انسان ہیں۔ faith in the miracles of prophet، اور ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا۔ نیکسٹ ہے اسلام ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ بٹوین پروفٹس، اسلام جو ہے وہ انبیاء میں تفریق نہیں کرتا۔ دیر آر پیپل amongst the followers of other prophets who talk despairingly about prophets other than the ones they follow, but Islam has made it incumbent that all prophets should equally respected. If a person talks insolently of any prophet or reproaches him, he violates the dictates of Islam۔ یعنی باقی مذاہب میں چاہے کسی اور نبی کی برائی یا اس طرح کچھ کہا جائے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، سب ہی قابل عزت اور قابل احترام ہیں، اور اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے تو وہ اسلام کے رولز کے اگینسٹ ہے۔ سوری، کیونکہ اللہ کہتا ہے، اللہ سیز آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یعنی the messenger accepted what was sent down on him from his Lord، کہ اس پر رسول ایمان لے آیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، and the Muslim too، اور تمام مومن جو ہے، مسلمان جو ہیں وہ بھی ایمان لے۔ all of them believed in God، سب جو ہیں وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، and his angels، اس کے فرشتوں پر، and his books، کتابوں پر، and his messengers، اس کے رسولوں پر، جس سے we make no division between any of his messenger، کسی بھی رسول میں تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں ڈالتے۔ and they spoke out، we heard and accepted، we want they pardon our Lord and unto thee is our return، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہم اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ In other words، a Muslim loves and respect Moses and Jesus، یعنی جو مسلمان ہیں موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پر
جو ہے ان سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کا احترام بھی کرتا ہے. ایز ہی لوز اینڈ رسپیکٹ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عزت کرتا ہے. He wears them all and like his own prophet صلی اللہ علیہ وسلم without discrimination, اور وہ کسی بھی نبی میں امتیاز نہیں کرتا. This means that if a Jew become a Christian, it does not undergo any loss of not believing in Muslim. یعنی جیسے کہ ایک یہودی اگر عیسائی بن جاتا ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ اس کے بعد آئے تھے اور حضرت عیسیٰ نے حضرت عیسیٰ کا یہودیوں کو بتایا گیا تھا پہلے سے کہ ایک نبی آئے گا, تو انہوں نے ان کے لیے حضرت موسیٰ کو نہ ماننے کا نقصان نہیں ہوا, بلکہ وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دونوں کو مان سکتے ہیں. اسی طرح جب کوئی عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہوگا تو وہ اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کسی پچھلے نبی کو ماننے سے انکار کرنا پڑے گا کہ نہیں میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا یا میں حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا. نہیں, وہ سارے نبیوں کو بھی مانے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے گا. He rather benefits by believing in both Moses and Jesus. If after this Christian becomes a Muslim, he is not at a loss of not believing in the Prophet sallallahu alaihi wasallam as well as believing in all prophets and messengers. یہ وہی بات ہے جو بھی میں نے آپ کو بتا دی. All the prophets are human beings. جتنے بھی نبی ہیں وہ سب انسان ہیں. All prophets are human beings. They are born like other human beings and die like them. تمام انبیاء جو ہیں وہ انسان ہیں, انسانوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں, انسانوں کی طرح فوت ہوئے ہیں. They fall ill like other human beings. اور وہ تمام جس طرح انسان بیمار ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. And recover also like them. جس طرح وہ ٹھیک ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. They are not any whit different from other human beings so far as the structure of their bodies. اگر ان کی باڈی اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو عام انسانوں جیسا ہی ہوتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آتا. The outward appearance of their limbs and organs, the circulation of blood and the function of heart is concerned. یہ سارا کچھ ویسے ہی ہوتا ہے. They eat and drink like other human beings. وہ کھاتے پیتے بھی عام انسانوں کی طرح ہی ہیں. It is only to indicate that they have no features of divinity which behaves only Allah and is reserved for him. شکل و صورت وغیرہ سب کچھ جو ہے عام انسانوں میں جیسی ہے, مطلب آرگن سسٹم سب کچھ, کھانا پینا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا سارا کچھ سیم ہوتا ہے. However, in spite of human beings, they have one discrimination, that the revelation descends on them from Allah. بس فرق یہاں آ جاتا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے. And this is not an ordinary thing. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. The earlier communities were flabbergasted when the revelation descended upon them from Allah, on which they called their perplexity improper and said. اور یہ تمام جس بھی جیسے پرانے دو ادوار میں بھی لوگ جو جن پہ وہی آتی تھی اللہ کی طرف سے, تو وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولتے تھے, جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اکانا للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربہم. Was it a wonder to people that we revealed to a man from among them? کیا لوگوں کے اوپر یہ عجب گزرتا ہے کہ ہم نے ان میں سے ہی کسی ایک شخص پہ وہی نازل کی ہے. Warn the people and good things, tidings to the believer that they have a true footing with their Lord, جو کہ لوگوں کو ڈراتا ہے اور اچھی چیزوں کی بشارتیں دیتا ہے لوگوں کو, اور اس کا قدم جو ہے صدق پر ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دے I am also a man, میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, as you are, جیسے کہ تم ہو. The orders come to me that upon you the worship is of the single sovereign. میرے اوپر حکم اللہ تعالیٰ کا آتا ہے جو کہ میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو, اسے خدا کی. قالوا وَأَرْسَلَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. They said, has God sent forth a mortal as messenger? کیا
اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. نیکسٹ ہے فیتھ ان دا میریکلز آف پروفٹ. پروفٹس جو ہیں کسی کو معجزات عطا کی گئی ہیں ان کے اوپر ایمان لانا. وین دا انسیڈنٹس آف معراج ٹک پلیس، جب معراج کا واقعہ ہوا، دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹرانسپورٹڈ فرام مکہ ٹو قدس اینڈ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن دا سیم نائٹ. دا قریش ڈڈ ناٹ بلیو اٹ. وہ اسی رات کو واپس بھی آ گئے تو اس بات کو قریش نے نہیں مانا. ان دیئر اوپینین اٹ واز امپاسبل ٹو بیکاز اٹ واز انکنوینسیبل ود دا دین اویلیبل مینس آف ٹرانسپورٹ. یعنی جو اس ٹائم پہ ٹرانسپورٹ اویلیبل تھی جیسے گھوڑے، اونٹ وغیرہ، اس کے ذریعے یہ جانا اور آنا پاسبل نہیں تھا، ٹریول کرنا پاسبل نہیں تھا. ٹو ٹریول سچ از لانگ ڈسٹینس اینڈ ریٹرن ان دا سیم نائٹ، کہ اسی رات میں ہی جائیں اور واپس آ جائیں. بٹ دس از ویری امپاسبل تھنگ ہیز ناٹ اونلی بیکم پاسبل ان آور ٹائمس. لیکن ہمارے ٹائم پہ دیکھیں اب جہازوں پہ ایک ملک سے دوسرے ملک پہ جانا کتنا آسان ہے. تو اب ہمارے ٹائم پہ تو یہ پاسبل ہے، پر اس ٹائم پہ یہ لوگوں کو پاسبل نہیں لگتا تھا، تو لوگوں نے اس چیز کو، اس فیکٹ کو ڈینائی کیا، مانتے نہیں تھے. To travel such a long distance and return in the same night, but this is very impossible thing that has only become possible in our time, but has become common and nobody is amazed at our that time nor anybody denies it. یعنی ہمارے ٹائم پہ ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتے، اس کو پہ ہمیں مطلب تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو سورس آف ٹرانسپورٹیشن ہے کتنی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں. A century or two ago، یعنی ایک صدی یا دو صدی کے بعد، if the greatest physicist was told that soon people will fly in metallic machine، تب یہ اس کے بعد یہ چیزیں آئی تھی کہ مشینوں کے ذریعے جو ہے لوگ ٹریول کریں گے، اڑیں گے. and that they will fly faster than sound. سوری a century or two ago، ہو سکتا ہے کہ ایک صدی یا دو صدی کہ ہمیں کہا جائے کہ ہم جو ہیں وہ اسپیڈ آف ساؤنڈ سے، ابھی تو ہمیں پتہ ہے اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے اس کو مانا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ اسپیڈ نہیں ہو سکتی، تو ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے ہم فلائی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے دیٹ اٹ ول پاسبل ٹو ریکارڈ سم باڈی اسپیچ، کہ ہماری آوازیں یوں ریکارڈ کی جائیں جو کہ بعد میں ریپروڈیوس، جیسی مطلب ایک تو ریکارڈنگ ہوتی ہے نا، ایک وہ والی ریکارڈنگ نہیں، جیسے ہم لوگ ابھی بول رہے ہیں، جیسے میں آپ کو یہ لیکچر دے رہی ہوں، یہ ٹائم زون ریکارڈ ہو رہا ہے بائی نیچر. ہو سکتا ہے جس طرح بعد میں پرانی آبادیاں، مطلب جو شہر آباد نہیں رہے اب، ان کو دیکھ کے ان کی تہذیب اور کلچر وغیرہ دیکھے جاتے ہیں، ہماری آوازیں ریپروڈیوس کی جا سکیں بعد میں، ہماری کی رہن سہن کے جس طرح طریقے دیکھے جاتے ہیں اس طرح ہماری سانگس ریکارڈ ہوں اور لوگ اس کو سنیں. got some which may be later reproduced at any time even after his death. Even the scholars would have shaken his head in this belief, where it has become a common thing today which all know. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے انکامن تھی، بلکہ کامن کیا پاسبل ہی نہیں تھی، اب پاسبل ہیں. ہو سکتا ہے اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو کوئی کہے اور ہم اس فیکٹ کو ڈینائی کر دیں، لیکن آج سے سال 2 سال یا 100 سال بعد وہ چیزیں ہوں، اگر ہم اس ٹائم زون میں کبھی جا سکیں تو ہم حیران ہو جائیں. How did all these impossible things become possible after all؟ یہ ساری impossible چیزیں possible کیسے ہوئی؟ It may be said that impossible are of 2 types. impossible چیزیں 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. One is the common impossible occurrence which we are not used to see while happening and we consider them impossible only because of that. یعنی ایک ایسے چیز ہے کہ جو عام طور پہ نہیں کوئی چیز ہوتی، ہمیں یوز ٹو نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. اٹس ایگزامپل از دا انسیڈنٹ آف اسینشن اور دا ادر میریکل. سیکنڈ یعنی جیسے معراج کا واقعہ ہے،
وہ اس کی مثال ہے. اینڈ دا سیکنڈ ٹائپ آف امپاسبل از دیٹ دا occurrence آف وچ از ریشنلی امپاسبل، جو اوور آل ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک تو یہ تک ہمارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم نے کہہ دیا، سچ ایز دا کو ایگزسٹنس آف opposites. For example, existence and non-existence are opposite to each other and is impossible for anyone to present at one place and absent from it at the same time. Similarly, things cannot assume different from at the same time. A book, while it is a book, cannot become a morsel of bread at the same time. یعنی کتاب جو ہے اگر وہ کتاب ہے وہ روٹی نہیں بن سکتی. یہ ایک ایگزامپل یہاں دیکھیے دوسرا امپاسبل. دا ریشنلی امپاسبل occurrence are inconceivable, but the so-called impossible occurrence is ordinary circumstances have become possible through our scientific knowledge and progress and have become commonplace. Is it not possible for Allah, the all-powerful, who originated these laws himself, to make impossible possible? یعنی جو پہلا امپاسبل ہے وہ تو ہے کہ ہمارے لیے عام سرکمسٹانسز میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو کہ بعد میں سائنٹیفکلی نالج اور پروگریس کے ذریعے پاسبل دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ ایسے پاسبل ہے. تو اگر سائنٹیفکلی یہ چیزیں پاسبلی بنائی جا سکتی ہیں تو جو اللہ تمام طاقت کا مالک و خالق ہے اور اسی نے ہی دنیا بنائی ہے، سب لاز بنائے ہیں، کیا اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا ناممکن ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس کے لیے ممکن ہے. سرٹنلی یقیناً دا omnipotent Allah is competent to make things impossible to in the ordinary circumstances. یعنی اللہ تعالیٰ عام حالات میں بھی بہت سی ایسی چیزیں جو ہو نہیں سکتی ان کو وجود میں لانے کا وجود میں لا سکتا ہے، وہ اس چیز کا کمپیٹنٹ ہے. Therefore, if we hear through a true report that a thing impossible under ordinary circumstances has occurred, we will take it as a real happening and will accept it. یعنی sometimes اس طرح ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ وہ چیز ہو نہیں سکتی اور ہو گئی، تو یہ سارا کچھ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اب آ جاتے ہیں the life in the hereafter، یعنی آخرت کے دن پر ایمان. The life in the hereafter is the true life، یعنی آخرت کی زندگی، قیامت کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ہماری حقیقی زندگی ہے. The short-sighted are unable to see it and the feeble-minded do not believe in what they are told about it. کچھ لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے اور کچھ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. But one endowed with being and possessed of wisdom and comprehension know the human life passes through stages. لیکن جو عقل مند جو انسان ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ انسانی زندگی کے سٹیجز ہوتے ہیں کچھ، جیسے کہ there was a time when this very man was lying in the womb of his mother in the contracted and shrunken position، یعنی and as a breathing in the limited world of his. یعنی جیسے ایک انسان ہے، بہت بڑا انسان، جیسے کہ میں یا آپ لوگ جو لیکچر سنیں گے سن رہے ہوں گے بعد میں، جب اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے رحم میں تھے، بہت چھوٹا سی رحم ہے، اس کے اندر بہت سکڑی ہوئی حالت میں، بہت لمیٹڈ ان کو فوڈ جاری ہے، بہت لمیٹڈ سانس آ رہا ہے، اس کے اندر وہ موجود ہے. If he could think at that time، اگر وہ سوچتا، وہ اس قابل ہوتا، سوچتا، he would have considered this stage as his real life، وہ اس زندگی کو وہ اپنی حقیقی زندگی مانتا، سمجھتا کہ وہ اکیلا ہی وہاں رہے گا، اس کو کھانا ملے گا ایٹسٹرا and would have never agreed to leave it، اور وہ اس رحم سے نکلنا ہی نہ چاہتا ہے. and emerged from the womb of his mother، یعنی اس رحم سے وہ نکلنے کے لیے ایگری ہی نہ کرتا unless forcibly removed from it، جب اگر اسے زبردستی وہاں سے نہ نکالا جاتا تھا. if he were able to speak، اگر وہ بولنے کے قابل ہوتا he would have considered his emergence as his death and would have constructed it as the being buried in the dark dungeon. وہ اس کو وہاں رحم سے نکالنا، زبردستی نکالنا، اس کو وہ اپنی موت سمجھتا کہ مجھے
مار کے پتہ نہیں کدھر گم لے جایا جا رہا ہے، مر اور وہاں پہ آل دو اٹ واز ہز برتھ، جبکہ وہ کیا تھی، اس کی زندگی تھی، اس کی پیدائش تھی، وچ مین دیٹ بی واز ٹو انہیبٹ دس واسٹ اینڈ وائڈ ورلڈ آفٹر لیونگ دا ووم آف ہز مدر. جب اس نے اپنی ماں کو چھوڑا تب وہ اس بہت بڑی دنیا میں آیا. پہلے وہ اس کی لمیٹڈ دنیا تھی، چھوٹی، پھر وہ یہ دنیا میں آیا. اسی طرح اس کے بعد کی دنیا ہوگی. ہم ابھی اس کو ریئل لائف سمجھتے ہیں، ہم اس کو یہ اسٹیج کو سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب کچھ لوگ جیسے بلیو نہیں کرتے ججمنٹ پہ، تو وہ سمجھیں گے کہ بس یہ دنیا ختم. نہیں، اسی طرح جس طرح رحم کی ایک دنیا تھی، اس سے ماں کے رحم سے نکل کے اب یہ دنیا، تو اسی طرح ایک ری برتھ اسٹیج ہوگی قیامت کے بعد. In the same way, we consider that banishment from his world, and although that too is a kind of our rebirth and progress to a very comfortable life. یعنی اس کی نسبت سے وہ اس لائف کی، رحم کی لائف کی نسبت یہ والی لائف زیادہ کمفرٹیبل ہے، اسی طرح وہ زیادہ کمفرٹیبل ہے. That is transferred to purgatory or to limbo, which is temporary halting place from this material and transitory world and the eternal world of the hereafter. یہ عالم برزخ میں ہمیں رکھا جائے گا. اس کے بعد وہ ٹیمپریری ورلڈ ہوگا ان بٹوین دس ورلڈ اینڈ جو بھی آگے فیصلہ ہوگا کہ جنت یا دوزخ میں جانے سے پہلے عالم برزخ میں رکھا جائے گا. It is related that a companion once acquired from the prophet, O messenger of God, who will God raise up his creatures from the dead? Is there anything like it here in its world which may be cited as an example? یعنی ایک کسی روایت ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد کیسے اٹھائے گا، اور اس کی کوئی مثال ہے جو اسے اس شہر سے یہ ہمیں دی جا سکے. دا پروفٹ ریپلائڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہیز اٹ نیور اکیورڈ ٹو یور دیٹ یور may have passed a stretch of land in your country and found it dry and bereft of all vegetation, and then on coming upon it again after some time discovered that it was covered lavishly with fresh green grass. یعنی کیا کوئی ایسی تم نے زمین دیکھی جب تم پہلے اس پہ سے گزرے تو وہ سوکھی پڑی تھی، بنجر کی طرح ہی تھی، لیکن جب تم بعد میں آئے تو وہ بالکل فریش تھی، گرین تھی، اس پہ گھاس اگی ہوئی تھی. The companion replied, yes, my master. یعنی اس نے کہا میں نے دیکھا ہے. It has. The prophet remarked, this typifies resurrection. یہ ریسرکشن کی ایک قسم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ختم سے، جیسے کہ ہم اس دنیا میں مر جائیں گے، ایک حساب کا ختم ہوں گے، اور پھر وہ ہماری ری برتھ کرے گا، ہم جو بھی ہماری سٹیج ہوگی عالم برزخ میں. گاڈ ول رائز فرام دا ڈیڈ ان دا سیم مینر. اب چلتے ہیں اس چیپٹر کے، اس لیسن کے لاسٹ پارٹ کی طرف. دا فروٹس آف فیتھ، ایمان کے ثمرات کیا ہیں. دا فروٹ آف فیتھ از دیٹ mental attitude which the prophet epitomized in one of his famous remarks, which is so comprehensive, positive and eloquent that no other remark can match it. In fact, these all comprehensive remarks are a testimony to his prophethood, defining kindness, he said. یعنی ثمرات کیا ہیں، اس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک بہت جامع بیان ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں جس کا کسی اور سے مقابلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں worship Allah as if you are seeing him, because if you do not see him he surely see you. ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. as if you are seeing him، اس طرح عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہیں اللہ نہیں بھی نظر آ رہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں لازمی طور پہ دیکھ رہا ہے. one of the fruits of faith is to remember Allah at all times. بہترین ثمرہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کریں. I once read about a pious man. میں نے کسی نیک آدمی کے بارے میں ایک دفعہ پڑھا تھا. How his mystic initiation began. اس کا وہ جو ولی تھا
وہ کیسے اس نے یہ سارا کچھ شروع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا. ہی ہیڈ اے ڈیووٹڈ اینڈ ورچوئس انکل. اس کا بہت ہی نیک انکل تھا. He asked his uncle one day that he too wanted to be as devoted to Allah, کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اسی طرح رجوع کرنا چاہتا ہے جیسے اس کے انکل تھا. as he was and requested his uncle to guide him to such deed as he would make him virtuous. نے کہا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کریں کہ میں بھی آپ کی طرح بہت نیک انسان بن جاؤں. his uncle told him, اس کی انکل نے کہا repeat thrice a day, دن میں 3 دفعہ یہ چیز دہراؤ. اللہ از واچنگ می، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اینڈ از اویئر آف ایوری تھنگ، اور میرے بارے میں وہ مکمل طور پہ آگاہ ہے، میرے بارے میں بھی اور ویسے بھی. یعنی کہو کہ 3 دن میں 3 دفعہ کہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے. ہی کنٹینیوڈ دس پریکٹس فار اے ویک. اس نے یہ پریکٹس کہ دن میں 3 دفعہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور سب چیز سے آگاہ ہے کیا. After which his uncle ordered him to repeat the same words twice after every prayer. پہلے کیا کیا کہ دن میں 3 دفعہ، پھر اس نے اگلے ہفتے بعد کہا کہ ہر نماز کی بات، یعنی 5 نمازیں ہیں تو دن میں 15 دفعہ اس نے یعنی یہ کہنا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے کہا ہے. He started that practice as well. پھر اس نے یہ پریکٹس کی and spent another week in it. پھر اس نے یہ وہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ اس پہ گزارا، یعنی 2 ہفتے اس طرح ہوں گے. Then his uncle ordered him to repeat those words mentally instead of orally. پہلے وہ کہتا تھا، منہ سے بولتا تھا دن میں پہلے 3 دفعہ ہفتے میں، ایک ہفتے میں، اور پھر اگلے ہفتے میں دن میں 15 دفعہ. لیکن بعد ان کا ذہن میں یہ چیز رکھو، صرف اب منہ سے نہ بولو، ذہن میں ہر وقت یہ خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چیز سے آگاہ ہے. The man continues this practice and as a result of this always remembered Allah and never become oblivious of him. اور اس نے یہ جب پریکٹس جاری رکھی تو اس کے بعد جو ہے اس شخص نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، کبھی اس سے خیال اس سے نہیں پوچھا. Allah in the Quran has not emphasized anything more than his remembrance, and he has appreciated those who invokes him more than anyone else. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس چیز پر اس نے زور دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، کو یاد رکھا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت اچھا سمجھا ہے. یہاں یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ تک شیئر کریں. اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.